ویلکم بیک. بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب کچھ بات کریں گے سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کے حوالے سے، جن کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سندھ میں کسی اور ایونٹ میں آ کر اعلانات کر کے چلے گئے. صرف اعلانات نہیں ہونے چاہیے، عمل ہونا چاہیے. مشہور زمانہ 162 ارب کے پیکج کا کیا حال ہوا؟ مگرمچھ کے آنسو بہانے والے مردم شماری پر بات نہیں کرتے. یہ واحد وفاقی حکومت ہے جو اثاثوں کو بیچ رہی ہے. آئی لینڈ کے معاملے پر حکومت کی بدنیتی شامل ہے. آئی لینڈ پر آرڈیننس نکالا گیا، کیسے سپورٹ کرتے؟ نااہل ترین ٹولے کے ساتھ شوکت ترین سے کیا امید رکھیں؟ کراچی میں پیپلز پارٹی کے صوبائی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ نے کہا کہ یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے. مشہور زمانہ 162 ارب کے پیکج کا کیا حال ہوا؟ بنڈل جزیرے سے متعلق وفاق کی نیت صاف نہیں. بنڈل جزیرے پر آرڈیننس کا معاملہ اٹھانا ان کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے. بہت جو مشہور پیکج ہے، جو بہت فیمس پیکج ہے، وہ 162 ارب روپے کا ہے. تو آپ دیکھ لیں اس کا کیا حال ہوا. لیکن دیکھیں، میں اپنی ذاتی طور پر بات کر رہا ہوں کہ میں بڑا ویسے پر امید ہوتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ چلو کبھی اس طرح کے جو وعدے ہیں، اس طرح کی جو باتیں ہیں، میں بھی پوری ہو جائیں. کوئی اس طرح کی بات ہو کہ اس میں ہو جائے، تو اگر تھوڑی سی بھی بہتری ہو تو وہ ہمیں جو ہے وہ قبول ہے. صوبائی وزیر نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے. ہمارے ساتھ ہمیشہ منافقانہ سیاست ہوئی ہے. حکومتیں اثاثے بناتی ہیں، اثاثے محفوظ کرتی ہیں. یہ ملک کے اثاثوں کو بیچنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کوئی بھی کام جو سندھ کی بہتری کے لیے ہو، سندھ کی عوام کی بہتری کے لیے ہو، اسے ہم ویلکم کریں گے، اس کو مکمل طور پر سپورٹ کریں گے. لیکن صرف باتیں نہ ہوں، دعوے نہ ہوں، جس طرح دیگر اعلانات کر دیے جاتے ہیں اور ان پر پھر عمل نہیں ہوتا. وہ اس طرح کی بھی ایک لمبی فہرست ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں. بلکہ موجودہ حکومت، ویسے تو جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اثاثے بناتی ہیں، ایسٹس جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. یہ واحد وفاقی حکومت ہے جو اثاثے جو ہیں، جو ایسٹس ہیں، ملک میں ہیں یا بیرون ملک ہیں، ان کو بیچنے پہ تلی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ سندھ کی ترقی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی حاضر ہے. زرداری صاحب نے کبھی تفریق کی سیاست نہیں کی. کبھی کسی کی حق تلفی کی بات سامنے آئی تو ہماری طرف سے فوری ایکشن ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں کراچی کی ترقی میں 18ویں ترمیم سب سے بڑی رکاوٹ ہے. حکومت سندھ چاہتی ہی نہیں کہ کراچی ترقی کرے. حکومت سندھ سوچی سمجھی سازش کے تحت کراچی والوں پر شب خون مار رہی ہے. اب سندھ حکومت نے کراچی کے مزید 2 کالجز ہتھیانے کی تیاری کر لی ہے. پیپلز پارٹی ایم کیو ایم سے نفرت رکھے لیکن بی ٹیم کا حصہ بن کر کراچی کو تباہ نہ کرے. سندھ حکومت کی بے ضابطیوں کے خلاف ایم کیو ایم رہنما ایک بار پھر بول پڑے. عارضی مرکز بہادرآباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خواجہ اظہار الحسن نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم سے نفرت رکھے لیکن بی ٹیم کا حصہ بن کر کراچی کو تباہ نہ کرے. سندھ حکومت کراچی والوں پر شب خون مارنا بند کرے. اب سندھ حکومت کراچی کے مزید 2 کالجز ہتھیانے کی تیاری کر رہی ہے. اگر کراچی پہ سیاست کرنی ہے تو کراچی کے وسائل کو بھی، کراچی کے مسائل کو بھی اسی آواز کے ساتھ ملائیں جس آواز کے ساتھ ایم کیو ایم اسے اٹھا رہے ہیں. لیکن کراچی کے شہریوں کی دشمنی میں، ایم کیو ایم دشمنی میں، وہ تمام سیاسی جماعتیں جو ایم کیو ایم مخالف سیاست کر رہی ہیں، وہ در پردہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو در پردہ ایم کیو ایم کے خلاف اور کراچی کے لوگوں کے خلاف سپورٹ کر رہے ہیں. ایم کیو ایم رہنما نے ترجمان سندھ حکومت کو چیلنج بھی کیا. بولے مرتضی صاحب، سندھ کا کوئی ایک ایسا ہسپتال ہی بتائیں جو صوبائی حکومت کے فنڈ سے چل رہا ہو. مجھ سے بات استعفیٰ سامنے رکھ کر کرنا. حکومت سندھ نے سیاسی اور انتظامی طور پر کراچی اور حیدرآباد کو لاوارث چھوڑ دیا. جو گورنمنٹ آف سندھ اپنے وسائل سے چلا رہی ہے، جس میں 1 روپے کا چندہ نہ ہو، 1 روپے کی این جی او نہ ہو. ایک اسپتال نہیں ہے پورے صوبے میں، پورے صوبے میں. میری بات کے جواب میں اگر موصوف وزیر اطلاعات کی بات کہنا چاہتے ہیں تو میں نے کہتا ہوں اپنا استعفیٰ رکھ کے بات کیجیے گا پریس کانفرنس میں. اپنا استعفیٰ رکھ کے بات کیجیے گا. مجھے ایک اسپتال پورے صوبے میں دکھا دیں
جو سندھ گورنمنٹ کے فنڈ سے چل رہا ہو اور بہترین چل رہا ہو۔ خواجہ اظہار الحسن نے مزید کہا کہ کراچی کی ترقی میں 18ویں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ حکومت سندھ چاہتی ہی نہیں کہ کراچی ترقی کرے۔ میں سندھ پبلک کمیشن میں موجود اپنے ممبر سے کہتا ہوں فوری ادارے کو لات مار کر عوام کے لیے باہر آ جائیں۔ جلد اس کے خلاف بھی ہم عدلیہ میں اپنی آواز بلند کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید محمد علی شاہ اور میونسپل کمشنر ایسٹ شعیب احمد ملک کی ہدایات پر ضلع شرقی کی مختلف یو سیز میں سی فلورنگ اور صفائی ستھرائی کے کام سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ کراچی ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید محمد علی شاہ اور میونسپل کمشنر ایسٹ شعیب احمد ملک کی ہدایت پر سپرنٹینڈنگ انجینئر سول سید اظہر حسین شاہ اور ایگزیکٹو انجینئر سلمان الرحمان میمن کی زیر نگرانی پی سی ایچ ایس بلاک 6 پی سی ایچ ایس یو سی 7 میں نالے کی صفائی ونچنگ مشین کی مدد سے یقینی بنائی گئی۔ ونچنگ مشین سے صفائی کے بعد نکلنے والے کچرے کو مختلف مقامات پر ٹھکانے لگایا گیا اور بعد ازاں جام چھاکروں بھجوا دیا گیا۔ یقینی بنایا گیا ہے جٹ لائن یو سی 11 جامع مسجد مدنی نزد چھوٹو کا گراؤنڈ کے اطراف کنکریٹ جبکہ فلورنگ کے کام سر انجام دے کر رمضان المبارک میں مساجد میں عبادت کے لیے آنے والوں کے لیے سہولیات فراہم کی گئیں۔ چنیسر گوٹ یو سی 4 مرحلہ وار بہتری کی جانب گامزن ہے۔ اس سلسلے میں گلیوں کو پختہ کرنے کے لیے یو سی 4 میں پیور بلاکس نصب کر کے گلیوں کو پختہ بنایا جا رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر ایسٹ محمد علی شاہ اور میونسپل کمشنر شعیب احمد ملک نے کہا ہے کہ بلدیاتی خدمات کی فراہمی میں دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کام سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ضلع وسطی میں غیر قانونی اشتہارات کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران مختلف علاقوں میں لگے غیر قانونی تجارتی اور سیاسی اشتہارات پینافلیکس اور اسٹیمرز ہٹا دیے گئے۔ ضلع وسطی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے بلدیہ وسطی محکمہ ایڈورٹائزمنٹ نے غیر قانونی اشتہارات کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر احمد بخش دھاریجو اور میونسپل کمشنر سید محمد علی زیدی کی ہدایت پر ضلع وسطی کے مختلف زونز سے غیر قانونی طور پر لگائے گئے تجارتی اور سیاسی اشتہارات کو ہٹا دیا گیا۔ ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ شمونہ صدف بھی محکمہ ایڈورٹائزمنٹ کے عملے کے ہمراہ ضلع وسطی کے مختلف علاقوں میں لگے غیر قانونی تجارتی اور سیاسی اشتہارات پینافلیکس اور اسٹیمرز کو افرادی قوت اور مشینری کے ذریعے ہٹانے میں مصروف دکھائی دیں۔ ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ شمونہ صدف کا کہنا تھا کہ بہت سے ادارے اور افراد اپنی اشتہاری مہم کے اشتہارات مختلف دیواروں، فلائی اوورز، سڑکوں کے درمیان آویزہ کر دیتے ہیں جو ایک جانب تو شہر کی خوبصورتی کے لیے بدنمائی کا باعث بنتے ہیں جبکہ دوسری جانب حادثات کا سبب بن سکتے ہیں۔ شہر کی خوبصورتی اور عوام کی بھلائی کے پیش نظر ایسے تمام غیر قانونی تجارتی اور سیاسی اشتہارات بڑی تعداد میں ہٹا دیے گئے ہیں۔ 2 دن سے دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ یہ جو ہے گیٹ لگا دیا گیا ہے، اس کو ہم نے ان کو نوٹس بھی کیا ہے، فائن بھی کیا ہے، اس کے باوجود اس کو ریموو نہیں کیا گیا۔ تو آج جو ہے ہم نے اس کے اوپر آپریشن کا فیصلہ کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مکمل ٹیم یہاں پر کام کر رہی ہے اور اس قسم کے جتنے بھی گیٹ لگائے گئے ہیں یا اور کوئی انلیگل ڈیوائسز لگائی گئی ہیں تو ہم ڈی ایم سی سینٹرل جو ان کے اوپر مسلسل کارروائی کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق بالکل صاف ستھرا ڈسٹرکٹ بنائیں گے۔ بلدیہ وسطی کی انتظامیہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی تعمیل اور عوام کی بھلائی کے لیے ایسے تمام غیر قانونی تجارتی اور سیاسی اشتہارات بڑی تعداد میں ہٹا دیے ہیں جبکہ باقی کو ہٹانے کے لیے بلدیہ وسطی کا عملہ مصروف عمل ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں گجر نالے اور اورنگی نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ سحری کے بعد سے انہدامی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا۔ گجر نالے اور اورنگی نالے پر مختلف مقامات پر 3 ٹیمیں متعین کی گئی ہیں۔ پختہ تجاوزات اور رہائشی یونٹس کو مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی کے برساتی نالوں سے تجاوزات ختم کرنے کے لیے ہفتے کو بھی آپریشن جاری رہا۔ رمضان میں گجر نالے اور اورنگی نالے پر تجاوزات کے خلاف صبح سے آپریشن شروع کر دیا گیا تھا۔
ऑपरेशन की क़यादत सीनियर डायरेक्टर इंसदाद तजावुज़ात बशीर सिद्दीकी कर रहे थे। गुज्जर नाले और अंगी नाले पर बैक वक्त तीन मकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी ने DMC सेंट्रल ऑफिस में गुज्जर नाले के मुतासिरीन में चेक भी तकसीम किए। इंसदाद तजावुज़ात टीम के साथ इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, लेडी पुलिस, सिटी वार्डन भी मौजूद थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके नाज़माबाद अल मदीना क्वार्टर्स पर टैंकर्स माफिया कराच टैंकर माफिया ने पानी की फरोख्त के लिए रिहायशी घर से कमर्शियल कनेक्शन करा लिया। वाटर बोर्ड का अमला मुबैना भारी नजराने के एवज खामोश तमाशाई बना हुआ है। इलाका मकीन कहते हैं तमाम मुतल्लिका इदारों में दरखास्तें दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कराची के इलाके नाज़माबाद अल मदीना क्वार्टर्स पर वाटर बोर्ड के अमले की मिली भगत के साथ एक गोरख धंधा जारी है। टैंकर्स माफिया का राज है। टैंकर माफिया ने पानी की फरोख्त के लिए रिहायशी घर से कमर्शियल कनेक्शन करा लिया है, जबकि वाटर बोर्ड का अमला मुबैना भारी नजराने के एवज खामोश तमाशाई बना हुआ है। इस किस्म की मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हो रही हैं कि वाटर बोर्ड के अफसरान की नाक के नीचे ही इस किस्म के जराइम जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाए जा रहे हैं। टैंकर्स माफिया का राज बरकरार है। इलाका मकीन कहते हैं तमाम मुतल्लिका इदारों में दरखास्तें दी जा चुकी हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं। मेट्रो वन न्यूज की खबर पर जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद पंजाब ग्राउंड में कचरे को साफ करके दीवार तामीर कर दी गई। शहर कायद के तबाह हाल जिला कोरंगी की इंतजामिया मेट्रो वन न्यूज की खबर पर जाग गई। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद पंजाब ग्राउंड खेलों की सरगर्मियों के लिए दोबारा बहाल हो गया। इस मौके पर शहरियों ने खबर नशर करने पर मेट्रो वन न्यूज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज से कुछ टाइम कबल यहाँ कचरे के बाइस खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। आज ग्राउंड में मैच खेला जा रहा है। बहुत शुक्रिया और मैं निहायत मशकूर हूँ मेट्रो वन न्यूज का कि उन्होंने खबर चलाई। और यहाँ आप तो यहाँ अभी हम खड़े हैं ना, यहाँ हम खड़े नहीं हो सकते, इतना ताफुन होता, इतनी स्मेल आती थी यहाँ पर। ये मेट्रो न्यूज़ जो की मेहरबानी है, उन्होंने न्यूज़ चलाई और उसके बाद यहाँ पूरी वॉल बन गई और ये भी कचरा कोई नहीं फेंक सकता। बड़ी ज़बरदस्त साफ़ सुथरी जगह होगी क्रिकेट के लिए। सबसे पहले तो मेट्रो वन का बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर आई और यहाँ पर उन्होंने इस ग्राउंड की तरफ देखा जो हालात थे और माशाल्लाह से पहले बहुत ख़राब थे और मेट्रो की खबर चलने से यहाँ पर माशाल्लाह बहुत गंदगी थी इससे पहले, उस गंदगी को साफ़ किया गया और काफ़ी बेहद तक बेहतर हो गया कम से कम। और एक अरसे से यहाँ क्रिकेट हो रही है। शहीम अनवर साहब जोन 4 के सेक्रेटरी भी रहे हैं और बाकी बड़े उहदों भी रहे हैं माशाल्लाह से। इनकी बड़ी खिदमत है यहाँ पर, बहुत मेहनत है इनकी यहाँ पर माशाल्लाह से। ग्राउंड की इंतजामिया का कहना था कि कचरा तो साफ कर दिया गया लेकिन ग्राउंड की ताज़ीन और आराइश के लिए हुकूमत से अपील है कि इस ग्राउंड की तरफ तवज्जो दें। मेट्रो वन का यकीनन स्पोर्ट्स के हवाले से पूरी कराची में उसका बड़ा काम है और उन्होंने बहुत काम किया है। यहाँ भी इंशाअल्लाह ताला इतना ये कलर नज़र आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे ख्याल से आज कोई 25-30 साल के बाद पहली दफ़ा यहाँ भी कलर हुआ है, ग्राउंड का कुछ लुक बना है। और इंशाअल्लाह ताला हम यही अपील करेंगे। ग्राउंड का हालत इस वक्त ख़राब है इसलिए कि यहाँ की जो ग्राउंड की लेवलिंग हुई है ना, ग्राउंड के लेवलिंग के नीचे जो है ना उन्होंने बड़े ये जो मलबा होता है ना वो डाला गया। अवाम का मजीद कहना था कि मुताल्लिका इदारे इसी तरह इलाके के दूसरे ग्राउंड्स और पार्क्स की खस्ता हाली को दूर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो वन न्यूज, कराची। कराची के इलाके ड्रिग रोड शाह फैसल कॉलोनी में शहरा और नाला कचरे से भर गया। बदबू और ताफुन से अहले इलाका में मूजी अमराज फैलने का खदशा है। शहर कायद को कचरे से पाक करने के दावे धरे के धरे रह गए। जिला इंतजामिया की गफलत और नाअहली के बाइस कराची की शाहराहों पर रमजानुल मुबारक में भी कचरे के अंबार लगे हुए हैं। ये मनाजिर हैं ड्रिग रोड शाह फैसल कॉलोनी की शाहरा की, जहां सफाई के नाकिस इंतजामात के सबब शाहरा और नाला कचरे से भरा हुआ है, जहां नाले की दीवार भी कचरे के सबब टूट चुकी है। इलाका मकीन कहते हैं कि इस कचरे की वजह से हमें बदबू और ताफुन के साथ जिंदगी गुजारना पड़ रही है। हुकूमत रमजान में तो कुछ ख्याल करे। नाले की पूरी दीवारें टूटी हुई हैं और पूरा गंद से भरा हुआ है। यहाँ आते हैं वो सेल्फी लेते हैं और चले जाते हैं। काम वैसा का वैसा ही है, धरना का धरना ही पड़ा हुआ है।
रोडों के ऊपर कचरा आ रहा है, आते जाते लोगों के रोज़े हैं और ये स्मेल वगैरह हम लोगों को आती है इतनी कि इसके बारे में हम लोगों ने कितनी बार उसको कहा, पर इसके ऊपर कोई उन्होंने जो है रद्द अमल नहीं किया। इसी से ही कोरोना फैलते, जगह जगह घर से ला के फेंक देते हैं, कचरा कुंडी है, कोई देखभाल वाला नहीं है। हम तो खुद ही से गुजरते रहने वाले इधर की हेडिंग रोड गए, लेकिन क्या कौन उठावे ये? जब अवार्ड लेने आते हैं तो वे सभी कचरा हटाते हैं। अभी अवार्ड दिए और कचरा वचरा बिल्कुल नहीं उठा रहे, ये हालात हैं। रमजान मुबारक है, हमारे कपड़े नापाक हो रहे हैं, साफ कपड़े। कराची में जगह जगह सीवरेज और खास तौर पर कचरे के बाइस शाहराहों समेत बरसाती नाले चौक हो रहे हैं। जहां जल्द सफाई सुथराई के इंतजामात ना कराए गए तो आने वाले बरसात के दिनों में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।